ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی ایسے آدمی کو قتل نہ کرو کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی خون ناحق نہ کرو۔ اور یہ پوری امت کو خطاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی کو بغیر کسی جرم کے، وہ جرم کے جس کی بنیاد پر وہ ایسا ہو جائے کہ اس کا خون بہا دینا جائز ہو، بغیر ایسے جرم کے کسی کو قتل کر دینا، یہ بہت سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں بھی، کہ کوئی ایسی شریعت نہیں اور کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس نے اس خون ناحق کو جائز قرار دیا، کوئی نہیں۔ اول سے لے کر آخر تک مسلمان کا خون خصوصیت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ اس کو بہایا جائے۔ تورات میں بھی یہی حکم تھا، اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ان میں بھی یہی حکم تھا۔ وہی سلسلہ اب چل رہا ہے، اس پر تو سب متفق ہیں اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں، نہ مومن کا نہ کافر کا، نہ مہذب کا نہ غیر مہذب کا، کہ خون ناحق بدترین اور سنگین جرم ہے۔ اس میں فرمایا کہ الا بالحق، ہاں اگر حق پر کسی کا خون بہانا پڑے تو پھر جائز ہے، اللہ نے اجازت دی۔ ناحق کسی کے خون بہانے کی اجازت نہیں دی، وہ تو حرام اور لیکن اگر حق کی وجہ سے اس کا خون بہانا پڑے تو وہ جائز ہے۔ وہ کون سا حق ہے، وہ کون سے جرائم ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے کا قتل جائز ہو جاتا ہے، شریعت نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اور حق سے مراد یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے، چنانچہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا اور یعنی اس کو قتل کر دینا جائز نہیں، حرام ہے، البتہ 3 باتیں اور 3 جرم ایسے ہیں کہ اگر اس کا ارتکاب کر لے کوئی مسلمان، مرد ہو یا عورت، تو پھر اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کر دینا جائز ہو جاتا ہے۔ بس اسی کو میں آج ذرا تھوڑا آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا۔ چنانچہ پہلے نمبر پر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص مرد ہو یا عورت اسلام لانے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جائے تو اس مرتد کا قتل کر دینا جائز ہے، جائز ہی نہیں ضروری ہے۔ مرتد کہا جاتا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرنا، یہ مرتد ہے۔ پہلے سے مسلمان ہے، کلمہ اسلام کا پڑھنے والا ہے، لیکن اچانک کسی وجہ سے اس نے اسلام سے بغاوت کی اور کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا، یہ مرتد ہے۔ مرتد کی سزا اسلام میں اس کا قتل کر دینا ہے، جس کے اندر کچھ شرطیں ہیں اور اس کے رسول کا، اور وہ باغی حکومت اسلامیہ کا۔ اسلامی حکومت سے بغاوت کرنے والے کی سزا قتل، رسول سے بغاوت کرنے والے کی سزا قتل، اور اللہ سے بغاوت کرنے والے کی سزا قتل۔ مرتد اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس سزا کی طرف اشارہ فرمایا ہے، صراحتاً بیان نہیں کیا، چنانچہ 2-3 جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص پھر جائے اور مرتد ہو جائے دین اسلام سے،
جو شخص پھر جائے اور مرتد ہو جائے دین اسلام سے، فیمت، اور وہ مر جائے اسی حالت کفر میں، وہ کافر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا کے تمام اعمال، ان کے تمام اعمال دنیا میں بھی برباد اور بیکار اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا میں اعمال کے برباد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کے جتنے دن بھی وہ دنیا میں زندہ رہے، 2 دن 4 دن، مہینہ 2 مہینہ، اس زمانے میں وہ جو کچھ بھی کام کرے گا وہ معتبر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر فرمائی جو ابھی میں نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم سب کتابوں میں ہے، آپ نے فرمایا من بدل اسلام والے دین کو تبدیل کر دے، یعنی وہ مرتد ہو جائے، فقتلوہ، تو اسے قتل کر دو۔ یہ آپ نے حکام کو حکم دیا ہے کہ حاکموں کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دونوں قسم کی سزائیں چلی ہیں، قتل بھی کیا گیا ہے، اور جو ہاتھ نہ آ سکے تو ان کی دنیا کی زندگی برباد ہو گئی، ہاتھ آ گئے تو قتل کر دیا گیا۔ ورنہ آپ کے زمانے میں جو شخص دین اسلام سے مرتد ہوتا تو وہ کافروں کی حکومت یعنی مکہ میں بھاگ جاتا تھا۔ لیکن یہ یقین رکھیے کہ جس کے قلب میں ایمان داخل ہو چکا ہو وہ کبھی مرتد نہ ہوگا، وہ جان دے دے گا لیکن مرتد نہ ہوگا، کبھی وہ اسلام نہیں چھوڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں اور چھوٹے چھوٹے حاکموں اور سرداروں کی طرف خطوط بھیجے تھے اس دعوت اسلام کے، کیونکہ پوری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے ان کو اسلام لانے کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ کی۔ آپ کے زمانے میں دو حکومتیں سب سے بڑی حکومتیں تھیں اس دنیا میں، اور ایک روم کی ان میں تھی حکومت اور ایک ایران کی، ان کو بھی بھیجے۔ چنانچہ رومی بادشاہ جس کا نام بخاری شریف کی حدیث میں ہرقل آیا ہے، وہ دین عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا، تورات اور انجیل کا بڑا ماہر تھا، یعنی اس سے بڑا عالم پوری مملکت میں نہیں تھا، یعنی اس سے بڑا عالم پوری مملکت میں نہیں تھا۔ اس کا نام تھا ہرقل، آسمانی کتابیں اس کی نظر میں تھی، عمل بھی کرتا تھا، گویا دین عیسائیت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا علم والا اور بہت اچھے عمل والا تھا۔ آپ نے اپنا نامہ مبارک اس کو بھیجا، بڑا زیرک اور بڑا ذہین بادشاہ تھا۔ اس نے آپ کا نامہ مبارک پڑھنے سے پہلے حالات معلوم کیے کہ آپ ہیں کون، اس لیے کہ اتنے بڑے بادشاہ کو، جو دنیا کا بڑا بادشاہ جیسے امریکہ ملعون، آج کل ایک عامی آدمی خط لکھے تو اسی سے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے خط لکھنے والا، اس لیے اس نے آپ کے بارے میں حالات معلوم کی۔ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن اس کی مملکت میں آئے ہوئے تھے، اس کی حکومت میں آئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ اس نے بلوا بھیجا ان کو، اور پھر ان سے بہت سے سوالات، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ابو سفیان رشتے میں، اور دین اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے ان سے۔ ایک سوال ان میں سے یہ بھی تھا کہ شاہ روم نے پوچھا ابو سفیان سے کہ ذرا یہ بتاؤ، ان کے دین میں داخل ہو جانے والا کیا مرتد ہوا ہے؟ ان کے دین کو اچھا نہ سمجھ کر کوئی مرتد ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ان کے دین کو اچھا نہ سمجھ کر وہ کوئی مرتد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی دنیاوی لالچ سے مرتد ہو جائے تو اور بات ہے،
لیکن دین اتنا سچا اور اچھا ہے کہ دنیاوی لالچ سے مرتد ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن دین اتنا سچا اور اچھا ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے کہا آپ سے کہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے تو وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا۔ چنانچہ شاہ روم نے اس کی تصدیق کی اور یہ کہا بات یہی ہے کہ جس کے دل میں ایمان رچ بس جائے وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی اور دنیاوی لالچ ہو، دنیا کی کوئی غرض ہو، جیسا کہ آج کل تمام یہ باطل قوتیں جو اسلام کے خلاف پورا محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کو، بیچارے سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانستی ہیں۔ کوئی دولت کی لالچ دے کر پھانستا ہے، کوئی عورت کی لالچ دے کر پھانستا ہے، کوئی منصب اور کرسی کا لالچ دے کر پھانستا ہے، اور کوئی ملک میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ بے شمار مثالیں ہیں، اور آج تو کیفیت یہ ہے جیسا کہ مجھ سے ابھی 2-3 دن پہلے غالباً ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پر یورپ سے پوپوں کی اور پادریوں کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے جو اسلام آباد میں، آپ حضرات جانتے ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں، انہوں نے بتایا مجھے، جو اسلام آباد میں ہے، اور تمام گویا یہ حکومت کے جو ذمہ دار عہدے دار ہیں، با اختیار ہیں، ان میں سے ہر ایک سے ملاقات کر رہی ہے، صرف اس بات پر کہ ناموس رسالت کا جو قانون یہاں پر پاس ہوا تھا اس کو منسوخ کر دو، اور یہ امریکہ ملعون کی بھی وہ ہے گویا دباؤ ہے کہ اس کو منسوخ کر دو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا ہمارے منسوخ کرانا چاہتے ہیں۔ کیوں صاحبو، یہ حکومت ہماری ہے، اور اس حکومت کا وجود اسلام کے نام سے ہوا ہے یا امریکہ ملعون کی حکومت ہے؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح، مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے۔ مسلمان جب تک خاموش ہے خاموش ہے، اور جب اٹھ کھڑا ہوگا تو دنیا کی طاقت سے ٹکرا جائے گا، اس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو تو ٹی بی کی بیماری دے کر خواب غفلت میں سلا دیا۔ ان صاحب نے جنہوں نے مجھے یہ خبر دی، انہوں نے بتایا کہ ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے، وہاں دیکھا انہوں نے، واللہ عالم بالصواب، وہ تو آپ جانے، تو اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ فلاں پوپ صدر سے مل رہا ہے، فلاں پوپ وزیر اعظم سے مل رہا ہے، اور یہ باتیں کر رہا ہے۔ حقیقت حال آپ جانے اور اللہ جانے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کروڑوں مسلمان اس منظر کو دیکھتے ہوں گے، کروڑوں مسلمان اس منظر کو دیکھتے ہوں گے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سب خاموش ہیں، ٹی وی کی افیون کھا کر بس بیٹھے ہوئے، کچھ پتہ نہیں، کچھ ہوش نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایمانی غیرت کو للکار رہے ہیں، اور ہم چادر تان کر سو رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو 2-4 بیان اخبار میں ہی آ جائیں، بھاگ پڑیں گے۔ 2-4 بلکہ 150 تار بھیج دیے جائیں ان سب بڑوں کو، ٹیلی گرام کر دیے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ان کا کیا حق ہے کہ وہ آ کر یہاں پر یہ کہیں؟ بھاگ پڑیں گے سب، ہمیں کہ بالکل خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ جائز احتجاج کا حق ہے، اپنے دنیا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں ہمیں یہ حق بھی نہیں۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے چاروں طرف سے الغار ہے، حملے ہیں دین اسلام پر، اور ہمیں کچھ احساس نہیں اس کا۔ اب مرتد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ پہلے تو ہم سے علم دین کو چھین لیا انہوں نے، اور اتنی تعلیم گاہیں قائم کر دی کہ جو بے شمار ہے، جن میں اس تعلیم میں دین کا نام و نشان نہیں۔ اور اس کے بعد جب دیکھ لیا کہ یہ قوم ان تعلیم گاہوں کی نحوست سے اپنے ایمان سے غافل ہو گئی ہے، اور اوپر سے ٹی بی ہی لعنت لا کر اس کو خواب غفلت میں سلا دیا ہے، بس وہ اپنے کام کریں گے، قوم کے اندر بیداری نہیں۔ بہرحال
تو مرتد ہوتا ہے آدمی دین اسلام کے ناحق اور مرتد ہوتا ہے آدمی دین اسلام کے ناحق اور باطل ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ تو حق ہے۔ وہ مرتد ہوتا ہے دنیا کے کسی لالچ کی وجہ سے، لیکن اس کی سزا شریعت نے رکھی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مسلمان اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ اور میں نے کہہ دیا کہ حکومت کو خطاب ہے، لہذا اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی مرتد ہو جائے ہم قتل نہیں کر سکتے، یہ حق ہے حکومت کا۔ حکومت اس کے اوپر مقدمہ چلا کے قتل کرے، پھانسی پر چڑھا دے۔ بہرحال ایک تو چیز یہ تھی حضرت کہ یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے خون جو ہے اس کا وہ اب حق پر بہایا جائے گا اور وہ ناحق نہیں، اور جو اس کے اندر غفلت کرے گا یا پہلو ہی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دے تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، یہ بھی وہ خون ہے جو حق پر بہایا جا رہا ہے۔ اس نے ناحق قتل کیا، لہذا اب اس کو پکڑا جائے اور پکڑ کے اس کو بھی قتل کیا جائے قصاص میں، جس کے کچھ مسائل اسی آیت میں اگلے جملے میں آ رہے ہیں۔ لیکن قصاص لینے کا اختیار بھی حکومت کو ہے۔ حق تو ہے یہ وارث کا، حق تو ہے یہ ولی کا، لیکن قصاص وہ خود نہیں لے گا بلکہ حکومت کے واسطے سے لے گا، ورنہ وہ فساد پھیلے گا جیسے آزاد قبائل میں پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا جرم جس کی وجہ سے قتل کر دینا جائز ہے وہ یہ ہے حضرت کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے اور ثابت ہو جائے، یعنی جو طریقہ ہے اس کے ثابت ہونے کا شریعت میں، طریقہ ہے اس کے ثابت ہونے کا شریعت میں، وہ اس طریقے سے ثابت ہو جائے تو ان کو بھی پتھراؤ کر کے سنگسار کر کے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا قتل تلوار سے نہیں ہوگا، ان کا قتل پھانسی کے ذریعے نہیں ہوگا، ان کا قتل بجلی کی کرسی پر بٹھا کر نہیں ہوگا، ان کا قتل جو ہوگا وہ میدان میں سنگسار کیا جائے گا سب کے سامنے، اتنے پتھر مارے جائیں گے، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف سے پتھر پڑ رہے ہوں گے، یہ بھاگیں گے، گریں گے، پڑیں گے، حتیٰ کہ ان کی جان نکل جائے۔ یہ تیسرا جرم ہے۔ اس تیسرے جرم کی وجہ سے بھی اس کا خون بہا دینا یعنی اس کو قتل کر دینا جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ تو یہ تین جرم ایسے آپ نے بیان فرمائے کہ جو خون کو مباح اور جائز کر دینے والے ہیں۔ ایک تو ہے مرتد ہو جانا، دوسرے ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور تیسرے ہے شادی شدہ مرد یا عورت کا بدکاری کرنا، اس کا ثابت ہو جانا۔ ان کے علاوہ حضرت شرعی اعتبار سے اور کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس میں قتل کیا جا سکے۔ البتہ حکومت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے وسیع اختیار دیا ہے اس بات میں کہ اگر وہ کسی مجرم کو قتل کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھے کہ اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، اسے قتل کیا جائے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور فساد کو مٹانے کے لیے، تو اجازت ہے قتل کر دینا جائز۔ اس لیے کہ پہلا جرم تو بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا تمام حکومتوں میں کیا ہے حضرت ذرا بتائیے؟ سزائے موت۔ اب اگر مرتد ہونے پر اسے اعتراض کرتے ہو، جس بنیاد پر تم اپنی حکومت اور اپنی مملکت میں بغاوت کی سزا کو سزائے موت قرار دیتے ہو، اسی طریقے سے اسلام نے اپنے سے بغاوت کرنے والے کی سزا موت قرار دی، کیا اعتراض ہے؟ دوسرا جرم بتایا کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ تمام مہذب ملکوں میں قانون یہی ہے، بعد میں کچھ ترمیمیں کر لیں تو کر لیں، آج بھی بین الاقوامی قانون یہی ہے کہ ناحق قتل کر دینے والا خود قتل کیا جائے گا یا پھانسی چڑھایا جائے گا۔ یہ ایسا قانون ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، کہ قرآن کریم نے جو قاتل کی سزا مقرر کی ہے اور جو اس کا طریقہ مقرر کیا ہے وہ
اس جرم کو یعنی خون ناحق کے جرم کو مٹا دینے والا ہے، اور وہ اس جرم کو یعنی خون ناحق کے جرم کو مٹا دینے والا ہے۔ اور موجودہ ان جنگلی لوگوں نے جو قانون مرتب کیا ہے اسلام کے خلاف، وہ طریقہ وہ قانون ایسا ہے کہ جو خون ناحق کو پھیلانے والا ہے، کہ اسلامی قانون سے خون ناحق ختم ہوتا ہے اور جڑوں سے نکلتا ہے خون ناحق کا جرم، ملک سے نکلتا ہے یا موجودہ قانون سے نکلتا ہے۔ آج جو خون ناحق ہو رہا ہے ہمارے ہی ملک میں بلکہ ہمارے شہر میں، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے موجودہ قانون کی وجہ سے، یا اس کے اندر اور اتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی حلقہ، کوئی محلہ، کوئی گلی محفوظ نہیں۔ ہاں اگر قانون ہوتا اسلامی اور صحیح طریقے سے اسے نافذ کیا جاتا، ایک خون ناحق کے بعد دوسرا نہیں ہوتا۔ میں چھوٹا بچہ تھا اور انگھیر میں میں رہتا تھا، 1 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، اس زمانے میں بڑا شہر تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان نے ایک ہندو کو قتل کر دیا، دونوں بدماش تھے، شراب کے نشے میں اسے قتل کر دیا۔ 1 ہفتے تک مغرب کے بعد شہر سنسان رہتا تھا، بالکل باہر نہیں نکلتا تھا، اور وہ پکڑا بھی نہیں گیا قاتل۔ وہ تو قتل کر کے بھاگا، اللہ جانے کہاں بھاگا، لوگ کہتے ہیں کہ قبائلی علاقے میں آ گیا، آزاد علاقے میں آ گیا، پھر وہاں کون پکڑا جائے؟ تو اس وقت اتنا سنگین تھا یہ۔ اور آج ذرا آپ خود بتائیے کون سا اخبار خالی ہے کہ روزانہ 2، 4، 5، 6، 10، 12، 20، 25 کا خون ناحق نہ ہوتا؟ اور ہم بھی عادی ہو گئے، آپ بھی عادی ہو گئے، پڑھتے ہیں اور سرسری طور سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے قانون اسلامی سے بغاوت اور اس کو پیچھے ڈال دینا، اس وجہ سے یہ اس کو پیچھے ڈال دینا، اس وجہ سے یہ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو جرم ہے جو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بدکاری کا جرم ہے شادی شدہ کے لیے۔ وہ بھی اسلام کی نظر میں اس قدر سنگین ترین جرم ہے کہ اس کے وجود کو اسلامی حکومت برداشت نہیں کر سکتی، ایسا کام کرنے والے کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، اور ایسی عبرت ناک سزا دی ہے اس کو کہ سن کر ہی آدمی کا دل لرزتا ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں مسلمان، پتھروں کے انبار وہاں پر موجود ہوں، بیچ میں اسے کھڑا کر دیں اور کھڑے کر کے سب سے پہلے جو حاکم بالا ہے، سب سے اونچا حاکم اس شہر کا، وہ پتھر مارے گا، اور اس کے بعد پوری قوم اور پورا مجمع پتھروں کی بارش کر دے گا، مارتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ اسی کو یہ بدماش کہتے ہیں، یہی کافر اور یہی ملعون کہ اسلامی قانون حدود بہت سخت ہے، اس کو سخت کہتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے، یہ اس کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کتنے بدترین جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، قوم سے خیانت کی ہے، اپنے خاندان سے خیانت کی ہے، اپنے بچوں سے خیانت کی ہے، اور اپنے اللہ کے قانون سے خیانت کی ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ بڑی سنگین سزا ہے، بڑی بے رحمانہ سزا ہے، بڑی ظالمانہ سزا ہے۔ ان کے نزدیک جرم ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ اس سزا کو یہی کہیں گے، اسلام کے نزدیک بدترین جرم ہے، بدترین سزا ہے۔ یہ ایسی سزا ہے حضرت کہ ایک مرتبہ اگر نافذ کر دی جائے، پورے ملک سے اس کا صفایا ہو جائے گا اس بدماشی کا۔